کا پیکر ہیں. اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر، ان کو دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا پریچے اور اسلام کا تعارف کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی شکشا کیا ہے. تو میرے عزیزوں، اور یہی بات میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی. جب کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر آیا، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، تو شان بیان نبی کی نہیں کر رہا ہے، بلکہ نبی کے ساتھیوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ ارے نبی کی بات تم کیا کر رہے ہو، میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھو، ان کو دیکھ لو گے نبی کی عظمت کا پتہ چل جائے گا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ اکبر. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. لوگوں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم کرتے ہو، ارے جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے ہمنشی، ان کے جلوں میں بیٹھنے والے، ان کی صحبتوں میں تربیت یافتہ جو ان کے شاگرد ہیں، ودیارتھی ہیں، تم ان کو دیکھو، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وہ ہیں کہ جو اپنوں کے اندر اپنوں کے لیے بڑے گرم ہیں، لیکن دشمنوں، اپنوں کے لیے بڑے نرم ہیں لیکن دشمنوں کے لیے بڑے گرم ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے داغ ہیں، سجدوں کے دھبے ہیں، سجدوں کے نشانات ہیں. وہ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشی اپنا رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. جب ان کا یہ حال ہے اللہ کی عبادت و بندگی کا، تو میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور میں کہتا ہوں کہ آؤ اسلام کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے منہ سے نہیں. آؤ ہم تمہیں پنڈت ہری چند اختر جو بہت بڑے شاعر ہیں، ایم اے دہلی کے ہیں، وہ ان کے جذبات کا اور ان کے احساسات جو انہوں نے بیان کیے ہیں اپنے شعر میں انہیں تمہاری خدمت میں رکھ رہا ہوں. سنو کہ یہ جناب پنڈت ہری چند اختر ایم اے دہلی کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے شعر میں کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا. اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. جب آدمیت ختم ہو چکی تھی، انسانیت ماتم کر رہی تھی، اس موقع پر اس وقت کی یہ ترجمانی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو زندہ کیا ہے، آدمیت کو زندہ کیا ہے، آدمیت کو ادراک دیا، شعور دیا، عقل بخشی ہے. یہ ہے عقل دیا ہے، سوچ اور سمجھ دی ہے، اور اسے صحیح راستہ دیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. معروف ہندو شاعر جناب جگن ناتھ آزاد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خلیق آئے کریم آئے، خلیق آئے کریم آئے، رؤوف آئے رحیم آئے، خلیق آئے کریم آئے، رؤوف آئے رحیم آئے. کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے، کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے. وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اکرم، وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اکرم. وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے. صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آئے، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آئے. اور جناب لالا چند صاحب فلک اپنی شاعری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اسلام کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ نغمے وحدت حق دہر میں گایا تو نے، نغمے وحدت حق دہر میں گایا تو نے. کملی والے یہ عجب گیت سنایا تو نے، کملی والے یہ عجب گیت سنایا تو نے. رب بے مثل کا دنیا میں بٹھا کر سکہ، رب بے مثل کا دنیا میں بٹھا کر سکہ. نقش اوہام پرستی کا مٹایا تو نے،
نقش اوہام پرستی کا مٹایا تو نے، اور جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا تو نے، اور باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، ان سے الفت کا سبق ان کو پڑھایا تو نے، ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا تو نے، اور کر دیا ایک شہنشاہ و گدا کا رتبہ، کر دیا ایک شہنشاہ و گدا کا رتبہ، اونچ اور نیچ کا سب فرق مٹایا تو نے، اونچ اور نیچ کا سب فرق مٹایا تو نے، اور کیوں نہ قربان مسلمان تیرے نام پہ ہوں، کیوں نہ قربان مسلمان تیرے نام پہ ہوں، حق پرستی کا جنہیں طور سکھایا تو نے، حق پرستی کا جنہیں طور سنا۔ میرے عزیز اور سنو، یہ شعرا کا کلام تھا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ شاعر ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آؤ ہندوستان کے ایک بہت بڑے لیڈر جناب گاندھی جی کا فرمان سناتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہندو آدمی ہیں۔ یہ گاندھی جی اپنی کتاب کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام دھرم اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا۔ اسلام نے تمام دنیا سے خراج تحسین وصول کیا ہے، اور جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سے تاریکیاں منور ہو گئیں۔ اسلام دین باطل نہیں، اسلام جھوٹا دین نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اسلام کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ یہ میرے کلام نہیں ہیں، یہ گاندھی جی کے اپنے کلام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات نوٹ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو اسلام کی شکشا لینی چاہیے، تعلیم لینی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اسلام کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اس کے پھیلنے میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وشواس، ان کا ایمان، ایثار اور ان کے اچھے اخلاق تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے، اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے۔ اور اللہ اکبر، میں مثال تو بعد میں، تو پہلے گاندھی جی کی یہ بات میں پوری کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جنوبی افریقہ میں اسلام کو تیزی کے ساتھ پھیلتا دیکھ کر خوفزدہ ہیں، اور ذرا اس بات کو موجودہ حالات کے پس منظر میں اگر ہم سوچیں تو گاندھی جی نے کتنی سچی بات اس دور میں کہی تھی، آج سے کئی برس پہلے، اور اس نے بھانپ لیا تھا کہ اسلام کیا نتیجہ لانے والا ہے۔ چنانچہ وہ اسی دور میں لکھتے ہیں کہ اسلام جو تیزی کے ساتھ جنوبی افریقہ کے اندر پھیل رہا ہے، اسے دیکھ کر یہ یورپ کے لوگ خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اسلام جس نے اندلس کو مہذب بنایا، اسلام جو مشعل ہدایت کو مراکش تک لے کر کے گیا، اسلام جس نے اخوت و مساوات کا درس دیا، یورپی لوگ محض اس لیے پریشان ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اصل باشندوں نے، ذرا غور سے سننا، یہ میرے کلام نہیں ہیں، یہ بہت بڑے سیاستدان جو ہے گاندھی جی کے کلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں یورپ کے لوگ کہ اگر اصل باشندوں نے، یورپی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تب وہ ہم سے ہم سرانہ حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور ہم سے وہ لڑا کریں گے، اگر وہ ہم سے لڑا کریں گے، اس لیے وہ خوف زدہ ہیں۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر اخوت اور بھائی چارگی گناہ ہے تب تو ان کا ڈرنا برحق ہے، اخوت و بھائی چارگی اگر گناہ ہے تب تو ان کا ڈرنا برحق ہے، ورنہ خود میں نے دیکھا ہے کہ زولو عیسائیت قبول کرنے پر بھی عیسائی حقوق حاصل نہیں کر سکا، لیکن جو ہی وہ مسلمان ہوا فوراً مسلمانوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا، فوراً مسلمانوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ یورپ اس اتحاد اسلام سے خوفزدہ ہے، یورپ اس اتحاد اسلام سے خوفزدہ ہے۔ یہ ہے ہندوستان کے عظیم سیاستدان گاندھی جی کے یہ شبد۔ اور ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور جن کے ترانے ملک کے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، جن گن من ہدرائے یہ ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگ، جن کے یہ ترانے پڑھائے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب، یہ سب سے بڑی سچائی ہے، دنیا کے مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور دنیا میں امن و سکون اسی پیغام الہی سے حاصل ہو سکتا ہے،
یہ اگر قرآن کہتا، یہ اگر اللہ کی بات ہوتی تو تم انکار کر سکتے تھے، لیکن ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام الہی ہی ہے جس سے امن و سکون حاصل ہو سکتا ہے، اور میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں تعظیم و تکریم اور عقیدت مندی کا ناچیز تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے سادھوٹی وسوانی کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کورینش بجا لاتا ہوں، وہ دنیا کی عظیم ہستی ہیں، اسلام نے دنیا میں روحانیت کا خاتمہ کیا، اسلام نے لڑکیوں کے قتل کی رسم کو بند کروا دیا، اسلام نے لڑکیوں کی قتل کی رسم کو بند کروا دیا، اور آج بھی ہمارے دیش کے اندر بہت پہلے تک آج بھی لڑکیوں کو باعث عار سمجھا جا رہا تھا، اور آج بھی سمجھا جا رہا ہے۔ جنوبی ہند کی رپورٹ میرے سامنے ہے، وہ اس کے اندر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کر پتہ لگاتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر انہیں ہندوؤں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو اسے دواؤں کے ذریعے وہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اتیاچار، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی دہشت گردی جو فرد کے جو گھر کے اندر ناچ رہی ہے یہ، لیکن وہ اسلام تھا۔ کسی عرب کے دھرتی کے اندر جب لڑکیوں کو زندہ ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی اس کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا، یا اگر کسی کی بچی بڑی ہو گئی تو اس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا اور اسلام نے اس کو مٹایا دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح سے اسلام نے اپنے شیدائیوں پر ام الخبائث شراب